السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ نے یہ عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ بہت زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام میرے بھائی اور میری بہنیں جو اپنے گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کروا کر تھک گئے ہیں، جن بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ آج کا عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی ہی بیماریاں لگی ہوں گی، پرانی بیماریاں ہوں یا نئی بیماریاں ہوں، جسم کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ رسول اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیماری پرسی کرنے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ پاک کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر حق بنتا ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اگر شفا دوں گا تو اس کو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کو پہلے خون سے اچھا خون دوں گا اور اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام طریقت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب مرگ، یعنی ایسی حالت ہو گئی کہ موت کے قریب ہو گیا اور بچے کا بچنا ناممکن سا نظر آنے لگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیونکہ ان سے شفا نہیں مانگتے۔ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے قرآن میں ان آیت شفا کو قرآن مجید میں 6 جگہ پایا۔ وہ یہ آیت ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے اول و آخر درود ابراہیم 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر آیت شفا بھی 3 بار پڑھیں اور بیمار شخص پر دم کریں۔ اگر دم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر پانی پر دم کریں تو مریض کو پانی پلائیں۔ کچھ دن یہی عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بیمار تندرست ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔